الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے محترم معزز دوستو بزرگو، اسلام نے ہمیں جو سہولیات عطا فرمائی ہیں، جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، وہ دین اسلام کا حسن ہے۔ ان سہولیات میں سے اور ان آسانیوں میں سے ایک آسانی اور ایک سہولت یہ عطا کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جب انسان ناپاک ہو جائے، بے وضو ہو جائے یا اس پر غسل واجب ہو جائے اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے حدث دور ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے امام ترمذی دو احادیث لے کر آئے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیمم میں چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر تیمم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اور جو اس سے اگلی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے تیمم کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کہ یہ تیمم ہے کیا، تیمم شریعت میں جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ دیکھو تم نے قرآن نہیں پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ دھو لو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ اور فرمایا اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ کہ تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ احادیث مبارکہ امام ترمذی لائے ہیں تیمم کے بارے میں۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کس وقت کیا جاتا ہے؟ تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب انسان کو حدث لاحق ہو جائے، وہ بے وضو ہو جائے یا اس پر غسل واجب ہو جائے اور اسے پانی میسر نہ ہو اور اسے امید بھی نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے، ایسی امید بھی اسے نہیں ہے پانی ملنے کی، تو اس وقت تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کس طرح کیا جائے گا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے ایک ضرب کے ساتھ یعنی یہ دونوں ہاتھ اس طرح مٹی کے اوپر مارے جائیں گے، بعد ان کو اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو جھاڑ لیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک عمل حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ حضور نے پھونک ماری، تو پھونک مار کے بھی آدمی اس کو جھاڑ سکتا ہے اگر مٹی زیادہ لگ جائے۔ اس کے ساتھ چہرے پر مسح کیا جائے گا، پورے چہرے پر یوں مسح آ جائے۔ اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مٹی لگانا مقصود ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے مسح کرنا۔ مسح کرنے کا مطلب کہ ہاتھ چھو جائیں چہرے پر تو اس کو جھاڑ لیا جائے اگر مٹی زیادہ لگ جائے، پھر دوسری ضرب یوں ہی لگا کر پھر اس کو اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو جھاڑ لیں۔ پھر اس کے بعد پہلے دایاں بازو یہاں سے کوہنی سے شروع کیا جائے گا اور ہاتھ کی طرف آیا جائے گا پورے ہاتھ تک، اور یہاں سے پھر اگلی جانب یہاں، ایسے آگے اور پیچھے سے دونوں جانبوں سے ہی مسح ہو جائے گا، اور اسی طرح اس بازو کا بھی اس جانب سے بھی اور اس جانب سے بھی مسح ہو جائے گا، تو یہ تیمم مکمل ہو جائے گا۔ تیمم میں دو ضربیں ہوتی ہیں، ایک ضرب لگا کر تو چہرے کا مسح کیا جاتا ہے اور دوسری ضرب لگا کر پھر ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو جہیم بن الحارث الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بیر جمل کی طرف سے حضور تشریف لا رہے تھے، ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس شخص نے آپ کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب نہ دیا،
آپ آگے چل دیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پاس جا کر حضور نے تیمم کیا اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مبارکوں کا مسح کیا، یعنی مکمل تیمم کیا، اور پھر حضور واپس پلٹے اور پھر اس شخص کو جواب دیا۔ اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 ضربوں کا ذکر ہے، اور ایک ضرب کے ساتھ چہرہ اور دوسری ضرب کے ساتھ کوہنیوں کے مسح کا ذکر ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے پانی ہو پھر بھی، وہ کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1، نماز جنازہ کے وقت، اگر نماز جنازہ شروع ہو گیا، نماز شروع ہو گئی جنازے کی، اب کوئی شخص جاتا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اگر اسے خدشہ ہے کہ اگر وضو کرے گا تو جنازہ گزر جائے گا، اور کیونکہ جنازہ جب ایک دفعہ پڑھ لیا گیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ شخص جلدی سے تیمم کرے اور جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب عید کی نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو اب کوئی شخص پیچھے سے آیا، اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو اسے لگتا ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ اب عید کا خلیفہ بھی کوئی موجود نہیں کہ اگر عید گزر گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ عید کی نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے یا نفل پڑھ سکتا ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ تو اس شخص کو اجازت ہے کہ اگر اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں وضو کروں گا تو میری جماعت رہ جائے گی، تو وہ پہلے تیمم کر لے جلدی سے اور نماز عید میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کا جمعہ رہ رہا ہو، جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہو تو وہ بھی تیمم کر لے، وہ شخص تیمم نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ جمعہ اگر کسی کا رہ جائے تو وہ جمعے کی بعد ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے، جمعہ کا خلیفہ موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی یا نماز جنازہ رہ گیا تو ان کا خلیفہ موجود نہیں، لہذا وہاں تیمم کی اجازت ہے، لیکن اس جگہ پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔